ایک بہن نے کویشچن کیا کہ کیا نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے؟ اگر عورت نہ چھپائے تو گناہگار ہوگی؟ دیکھیں، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ان میں فرق ہوتا ہے۔ فرض تو وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کی کسی ایسی آیت سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو، یعنی اس کی وضاحت کی کسی کو ضرورت نہ ہو، اس آیت کے مفہوم میں کئی جہتیں نہ نکلتی ہو، بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نو بالکل کلیئر اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اگر پازیٹیو ہے کہ کر سکتے ہیں تو فرض، اگر اس سے منع ثابت ہو رہا ہو تو حرام۔ اور اگر احادیث کریمہ سے ممانعت ثابت ہوتی ہے تو اکثر یہی حکم ہوتا ہے کہ واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر تیسری چیز ہوتی ہے کہ علماء اسلام منع کرتے ہیں، ان کا قول بھی ایک شرعی حجت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ حکم والے سے مراد مفتیان کرام، مجتہدین، وہ علماء کہ جو مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت بھی کرو۔ تو یہ چہرے کا جو پردہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہ تھا، لیکن اس کے بعد جب علماء متاخرین نے بدلتے ہوئے زمانوں کو دیکھا، لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات کی، وہ پہلے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرہ دیکھنے کے بعد اگر وہ دل پہ اثر کر جائے، اس پہ کوئی اٹریکشن ہو، تو پھر وہ مزید قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر چہرے کے پردے کا حکم دیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت واجب کی ہے کہ پردہ چہرہ چھپانا نامحرم سے واجب ہے، اور واجب اگر ترک کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے، اس لیے ہماری بہنوں کو نقاب کرنا چاہیے۔ لیکن جو مستثنی صورتیں ہیں ہمیشہ ہر دور میں قائم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عذر اور مجبوریوں کا لحاظ فرماتا ہے، لہذا اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، کوئی مجبوری ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں دیور جیٹھ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بعض اوقات آنا جانا لگا رہتا ہے، اس میں تسلسل سے نقاب رکھنا تو پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے وہاں پر اگر کوئی بہن کوئی کم از کم اسکارف وغیرہ لے لے یا دوپٹہ اچھا طرح لے لے اور چہرے کی ٹکلی کھلی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو باہر کے ملکوں میں ہماری بہنیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، وہاں برقع پہننے کی بڑا پرابلم ہے، چاہے جائے کہ نقاب کر کے باہر نکلیں، اور خصوصاً پبلک پلیس پر تو بڑا پرابلمس ہو سکتی ہیں، وہاں پر بھی رعایت ہوگی، ہماری بہنیں کر سکیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہن یہاں جاب کرتی ہیں پاکستان میں، اور جو جس ادارے میں کام کر رہی ہیں وہاں جاب کرنا ان کی ایک شرعی مجبوری ہے، اس طرح کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ خود کفیل بیچاری نہیں ہے، انہیں خود ہی کرنا پڑے گا، بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور دوسری کوئی جاب اچھی ملتی نہیں ہے، یہ جاب ان کی صحیح ضرورت ہے، اور وہاں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ نقاب کر کے نہیں بیٹھیں گی، جیسے پبلک ڈیلنگ کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر کو چیک کروانا ہو چہرہ کھول سکتی ہیں، وہاں تو جسم بھی چیک کروا سکتی ہیں اگر شرعی مجبوری ہو۔ ایسی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات نقاب اترواتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا، تو بالکل وہ اتار سکتی ہیں، وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں جو تبلیغ دین کرنے والے وہ بہن بھائی کہ جو درجۂ علماء تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، یا اگر عالم بھی ہیں تو وہ بہرحال مفتی نہیں ہیں، اور ان کو کہاں مسئلہ کس صورتحال میں تبدیل ہوتا ہے اور کہاں تک شرعی رعایت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، اس کا علم نہ ہو، تو میں خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس قسم کے کسی مسئلے پہ کلام کریں تو پہلے مستند مفتیان کرام سے مشورہ کریں۔ ہر مسئلے میں سخت پہلو بیان کرنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے، نہ یہ تقویٰ ہے۔ بعض اوقات تو ہم دوسروں کی زندگی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ مشکل بتا رہے ہوتے ہیں، سخت مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں مطلوب شرع یہ ہے کہ لوگوں کو رعایت دیں۔ آپ اپنے تقوی کی بنیاد پر سخت مسئلہ بتا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے رعایت نہیں دی، تو پھر آپ تو خلاف شرع کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے ایسے بچیوں سے میری گزارش ہے، پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ دین کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بغیر میوزک کے گانے سننا کیسا ہے؟ آج کل بہت